حالات حاضرہ کے پروگرام آواز کے ساتھ میں ہوں خالد مجید. حق نیوز پہ ضرور دیکھا کیجیے اور میرے ساتھ تجزیہ کار ہوا کریں گے خان گلزار خان صاحب. بہت شکریہ خان صاحب آپ تشریف لائے. آواز میں آج ہم آواز اٹھائیں گے ان موضوعات پہ جن پہ گزشتہ ہفتے بہت سی بات چیت ہوتی رہی ہے. ان میں سب سے اہم ایشو جو پچھلے سال سے جاری ہے 5 اگست سے وہ ہے کشمیر کا. 5 فروری کیونکہ یوم یکجہتی کشمیر بالکل قریب ترین ہے اور اس وقت یہ صورتحال ہے کہ 5 ماہ 3 ہفتے اور تقریباً 5 دن ہو گئے ہیں وہاں سے کرفیو نہیں اٹھا. آپ کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیں نا کتنے افسوس کی بات ہے کہ اتنا طویل عرصہ گزر گیا، وہاں پہ ایک لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، کشمیریوں کو گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، خوراک کا پتہ نہیں وہ کیسے کر کے انتظام کر رہے ہیں، کس طریقے سے وہ زندہ ہیں، بیماروں کی کیا صورتحال ہے. پوری دنیا خاموش ہوئی ہے. پاکستان نے اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا، حکومت کی طرف سے اچھے انداز میں اس معاملے کو مختلف فورمز پر اجاگر کیا گیا. اس سب کے باوجود آج بھی کشمیر کے اندر انڈین فورس نے وہاں لاک ڈاؤن قائم کر رکھا ہے. بلکہ گلزار صاحب اس میں تھوڑا سا آپ یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ ابھی گزشتہ دنوں پرائم منسٹر صاحب امریکہ میں تھے، انہوں نے اپنے خطاب میں بھی ایک بہت بڑی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ کیا مغربی دنیا اور مہذب دنیا کے لوگ جو حالات اس وقت کشمیر میں ہیں، کیا ان حالات کے ہوتے ہوئے وہ باقی اگر کسی جگہ پہ ایسی صورتحال ہوتی تو کیا اسی طرح خاموش رہتے؟ یہ دیکھیں نا، یہ بالکل ٹھیک ہائی لائٹ کیا، چونکہ شروع سے عمران خان جب وزیر اعظم بنے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے کشمیر کے معاملے میں ایک واضح سٹینڈ لیا ہے. وہ سٹینڈ لیا ہے جو کشمیریوں کی خواہش ہے اور کشمیریوں کی خواہش حق خود ارادیت کی ہے. اب جب انڈیا کو یہ احساس ہوا کہ یہ معاملہ زیادہ ہائی لائٹ ہوگا تو اس نے ایک بدماشی کرتے ہوئے کشمیر کے اوپر عقبہ کیا. لوگوں کی وہاں پہ جو رہائش ہے وہاں پہ انہوں نے صورتحال ایسی بنا دی، اس علاقوں میں ایسی صورتحال بنا دی کہ وہاں پہ کوئی بندہ باہر ہی نہیں نکل سکتا. جو باہر نکلے، جنہوں نے نکلنے کی کوشش کی، وہاں گرفتاریاں کی، انہوں نے پورا پلان کر کے کیا. اور بدماش عموماً جب ایسے کام کرتے ہیں نا تو وہ پوری پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم نے ایسے کر کے حملہ کرنا ہے، ایسے ہم نے وہاں پہ لوگوں کو کیپچر کرنا ہے، ایسے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے. تو یہاں بھی یہی صورت آ رہی اور یہ کتنی بدقسمتی ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ دنیا کیوں خاموش ہوئی ہے. پوری مہذب دنیا کے بڑے بڑے ممالک جو ہیں وہ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اب دیکھیں نا، مہذب کا لفظ جو ہے وہ بہت معنی رکھتا ہے جی. تو اب یہ دنیا اپنے آپ کو مہذب کہلانے کے حقدار ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ 180 دن سے اوپر ہو گئے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے گھروں میں قید ہیں اور ان کو نہ بولنے کی آزادی ہے، نہ باہر نکلنے کی آزادی ہے، نہ وہ کہیں جا سکتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ کیا مہذب دنیا میں اگر ایسا ہوتا، کسی بھی ملک میں ایسا ہوتا تو کیا یہ لوگ برداشت کرتے؟ وہاں تو جتنے بھی انٹرنیشنل سطح پر جتنے بھی جرنلز ہیں، اخبارات ہیں، ٹی وی چینلز ہیں، وہ سارے کے سارے اس کے اوپر شور مچا دیتے، ان کے صفحے بھرے ہوئے ہوتے. چینلز کا اس کے علاوہ کوئی پروگرام ہی نہ چل رہا ہوتا، ہر ایک کو لائن پہ لیا ہوتا، ہر ایک سے بات چیت ہو رہی ہوتی. یہ بدقسمتی ہماری. اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے کہ ایک طرف تو ہم اس جنگ میں، یہ جنگ نہیں بلکہ احتجاج میں سب سے آگے ہیں اور ہمارا حق اس لیے بنتا ہے کہ ہمارا سب سے پہلا کام ہی ہے کہ کشمیر کے لیے ہماری آواز حکومتی سطح پہ بھی اور عوامی سطح پہ بھی ہمیشہ بلند رہی ہے اور ہوتی رہے گی. یہ جو بالکل بے حسی کا دور ہے، اس دور کو ختم ہونا چاہیے. یہ اس پہ ہمیں بہت ساری ٹائم چاہیے بولنے کا، چلنے کا، اور اس پہ ہم میرے خیال ہے ایک پورا پروگرام 5 فروری کے قریب جا کے ضرور کریں گے. ہم بات کرتے ہیں ایک اور ایشو پہ. کشمیر کے ساتھ ساتھ ایک اور ایشو جو اس وقت زیر بحث ہے گلزار صاحب، وہ KPK میں ہونے والا یہ جو فیصلے ہیں کہ 3 وزراء کو ہٹا دینا اور 9 MNA کو نوٹس جانا، اس بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں نا، عمران خان کے حوالے سے تو یہ پہلے بھی ہوا کہ انہوں نے خیبر پختونخوا میں جب پچھلی گورنمنٹ تھی اس وقت بھی انہوں نے اپنے مختلف MPs کو نوٹس جاری کیے، ان کو ہٹا دیا، پھر ان کو ٹکٹ بھی نہیں دیا، نئے لوگوں کو سامنے لے آئے. اس بار بھی ہوا کیونکہ وہاں پہ ایک عجیب سی کھچڑی پکی ہوئی ہے. اپنی سپرمیسی کے لیے وہ اپنی ہی حکومت کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. اس لیے عمران خان نے کہا نا کہ میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے خلاف ہونے والی جو سازش ہے اس کو میں سمجھ رہا ہوں. اچھا، ایسا نہیں لگ رہا کہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ اپنے وزیر اعلیٰ
पंजाब के वजीर आला के लिए भी उनका स्टैंड बहुत मजबूत है, KPK के वजीर आला के लिए भी उनका स्टैंड बहुत ही मजबूत है। देखिए ना, ये इमरान खान जब खिलाड़ी थे, जब कैप्टन थे, तब भी वो अपने जितने भी खिलाड़ी खिलाते थे, बैट्समैन खिलाए, बॉलर खिलाए, तो उस पर पूरा एतमाद करते थे, उसको पूरा मौका देते थे। पहले चूज करते थे कि क्या मैं इस पर एतमाद कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, उसके बाद फिर उसको मौका दिया जाता था। यही उन्होंने पंजाब में कर रहे हैं, यही वो सियासत में कर रहे हैं। पंजाब में उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब को सामने लाया तो उस पर पूरा एतमाद किया, कितनी ही साजिशें क्यों नहीं हो रही। हाँ, यहाँ तक कि वो तो खैबर पख्तूनख्वा में भी यही हुआ, और ये सेकंड टाइम हुआ है कि वहां पे पिछली गवर्नमेंट में भी उन्होंने एक्शन लिया था और इस दफा भी उन्होंने एक्शन लिया। और ये बिल्कुल ठीक है ना कि अपनी गवर्नमेंट जिसकी जमात पे आप जीते हैं, जिसकी कायद पे जीते हैं, उस कायद का जो भी इंतखाब है उस पर आप इत्माद करें ना। उस पर इत्माद क्यों नहीं करते? आपने अपनी कारकर्दगी दिखानी है तो आपके पास जो वजारतें हैं वहां पे अपनी कारकर्दगी दिखाएं, अपने इलाकों में कारकर्दगी दिखाएं। ये तो नहीं कि उठ के वजीर आला के खिलाफ साजिश शुरू कर दें या किसी वजीर आज़म के खिलाफ साजिश शुरू कर दें, ये तो मुमकिन नहीं है। अब वजीरों के खिलाफ भी साजिश होती है, अब वो वजीर को भी सपोर्ट करते हैं। नो जो MNAs हैं वो क्या वहां पे इनकलाबी बन गई थी, अच्छा, वजीर आला के खिलाफ। अब वजीर आला सही है गलत है ये तो अपनी जगह पे है, लेकिन अपनी ही हुकूमत के खिलाफ आप किसी बंदे को साजिश करेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट जाएगा, क्या तासीर यहाँ जाएगा? पे इस मकाम पे आके एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हो जाता है। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और यहीं से अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे। देखते रहिए आवाज हक न्यूज़ पे। वेलकम बैक नाज़रीन, आवाज में दोबारा आपको खुशामदीद। साहब, हम बात कर रहे थे KPK के हवाले से, आप कुछ फरमा रहे थे। मैं कह रहा था कि जी के KPK की आपने एकदम बात शुरू कर दी, कश्मीर का मौजू एकदम वाइंड अप कर दिया। देखिए ना, कश्मीर के हवाले से ये भी सबसे एक पॉजिटिव रिस्पांस है कि पाकिस्तान ने कश्मीर के मौजू को, कश्मीर के इशू को ज़्यादा हाईलाइट किया और जितना उसका उस इशू का हक जो बनता था वो किया उन्होंने, और उसमें पाकिस्तान को सफारती सतह पर कामयाबियाँ भी हासिल हुई। अब 5 फरवरी आ रहा है जी, और 5 फरवरी को हम यौम यकजहती कश्मीर मनाते हैं। अब इस दिन की अहमियत इस लॉकडाउन से ज़्यादा बढ़ गई है। सही बात है। और ये पहली दफ़ा एहसास होगा कि इस पाकिस्तान के अंदर हर बच्चा पाकिस्तान के अंदर कश्मीर के साथ अपने इज़हार यकजहती करेगा। बिल्कुल सही। और इस मामले को हमें मज़ीद दोबारा से आलमी सतह पर दोबारा उठाने की ज़रूरत है। कश्मीर के हवाले से हुकूमत अपनी कश्मीर कमेटी के ज़रिए अपने वफूद दोबारा से ममालिक को भेजे। सबसे पहले तो अपने इस्लामी ममालिक को भेजे जिसमें हमारे सऊदी अरब, ईरान, इराक वगैरह शामिल हैं, UAE शामिल है, फिर उसके बाद इस मामले के ऊपर दोबारा OIC का इजलास तलब करवाए। सही। अब जब ये हम इसको जितना हाईलाइट करेंगे तो हम असल में हम अपने मुसलमान भाई की मदद करेंगे। कश्मीर पाकिस्तान की शहर है, ये हमारे कायदे आज़म ने फरमाया। मदद से मुझे एक और बात याद आ रही है कि तीसरा इशू जो है नाज़रीन वो बहुत ही अहम है, जो हमारे पड़ोसी मुल्क से पाकिस्तान की तरफ आया है। एक वायरस है, आपको अंदाजा है कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना वायरस से बचने के लिए और कोरोना वायरस का यहाँ पे आना को थोड़ी सी इस पर रोशनी डालें। देखिए, कोरोना वायरस एकदम सामने आया और वो सामने आया और चीन के 2 उन्होंने शहरों को उन्होंने बिल्कुल सील कर दिया, किसी को बाहर जाने की इजाज़त दी, स्क्रीनिंग शुरू की। अब बदकिस्मती है, पता नहीं अब ये क्या कोई साजिश तो नहीं है, ये ऐसे ही है जैसे डेंगू एकदम आया और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में डेंगू फैल गया। पहले उसने पंजाब को टारगेट किया, एक शहर को लाहौर को टारगेट किया और उसके बाद हो गए। तो ये कोरोना वायरस भी जो है इसका जो भी मुतासर होगा वो इस्लामाबाद, रावलपिंडी का ही के आने वाला होगा, क्योंकि चीनी जो भी आते हैं वो इस्लामाबाद को, दारुल हुकूमत को तरजीह देते हैं, यहाँ आते हैं फिर उन्हें कराची जाना है, लाहौर जाना है, वहाँ चले जाते हैं। तो ये एक बहुत हार्ड इशू के तौर पे चीज़ सामने आ रही है और ये आने वाले दिनों में इसकी जो अलामात है ना वो भी बहुत कॉमन सी हैं। अच्छा, मैंने यही बताना चाह रहा था कि इसकी नज़र बहुत ही आम और सादा सी जो अलामतें हैं। आप अपने हाथ जो है ये किसी से मिलाएं तो धो लें, आपको छींकें आ जाएंगी, जुकाम शुरू हो जाएगा, उसके बाद बुखार शुरू हो जाएगा। अच्छा, गले में और भी इस तरह की कुछ चीजें हैं, यही अलामात है। देखिए ना, ये अलामात हमारे यहाँ कॉमन सी हैं।
اب جس طریقے سے حکومت اقدامات اٹھائے ہیں اور محکمہ صحت پنجاب نے وفاقی حکومت کی جو وزارت صحت ہے انہوں نے جو الٹیمیٹم جس طریقے سے جاری کیا ہے خبردار کرنے کے عنوان سے، اس میں تو ایسا لگے گا کہ جناب کا پورا شہر اس طرح دوڑ پڑے گا اور شہری کہیں گے نظر و زکام ہوا کہ ہمیں کرونا وائرس تو نہیں ہو گیا۔ اب کرونا وائرس کی کوئی ایسی علامت نہیں ہے گلک سے کہ بندہ کہے گی جی کہ ہمیں کرونا وائرس ہو گیا۔ گلزار صاحب یہاں پہ ایک اور بات ہے، ہماری یہ تربیت نہیں ہے کہ ہمیں کچھ نہ ہو تو ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں، ہمیں کچھ ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ مثلا اب چھینکیں آئیں گی، زکام ہوگا، بخار ہوگا تو ہم چیک کرانے ضرور جائیں گے۔ ہمیں میرا خیال ہے اپنے پروگرام کے ذریعے لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ اگر ان کو چھینکوں کی زکام کی حاجت شروع ہو جاتی ہے، بخار شروع ہو جاتا ہے تو انہیں واقعی جا کے اپنے کرونا وائرس کا ٹیسٹ کرانا چاہیے۔ بالکل کرانا چاہیے۔ اب یہ کرونا ٹیسٹ جو کرائیں گے جی، اب اس پہ 200 روپیہ لگتا ہے، 2000 روپیہ لگتا ہے، 500 لگتا ہے، 5000 لگتا ہے۔ اب تو یہ آنے والے دنوں میں اگلے 2-3 دنوں میں پتہ لگے گا ہمیں کہ جی کہ اس کرونا ٹیسٹ کا جو ہے اس کے پیسے کتنے ہیں۔ نہیں میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے ڈینگی وائرس کے لیے حکومت کی طرف سے یہ اقدامات کیے گئے تھے کہ تمام گورنمنٹ ہاسپٹل میں جہاں پہ ڈینگی کا ٹیسٹ ہوتا تھا کوئی فیس نہیں تھی۔ پاسبل یہی ہے کہ اس پہ بھی کوئی فیس وغیرہ نہیں رکھی جائے گی، اس ٹیسٹ کو بھی فری کیا جائے گا تاکہ لوگوں کو خیال ہے۔ چونکہ مدینہ کی ریاست بنانی ہے تو آپ کو تو عوام کو فیسلیٹیٹ تو کرنا پڑے گا نا۔ اگر نہیں کریں گے تو یہ کرونا وائرس جو ہے یہ حکومت کے لیے وائرس بن جائے گا۔ اب دیکھیں نا کرونا وائرس اپنی جگہ پہ ایک ایشو تو بن رہا ہے، اب ہمیں اس حوالے سے اپنے شہریوں کو اس میں خوف راس نہیں پلانا۔ جی، اب دوسری طرف 5 فروری بھی آ رہا ہے۔ جی، یہ جو کرونا وائرس جتنے خطرناک اس کا بتایا جا رہا ہے کہ اسے زندگی چلی جاتی ہے، تو کشمیر میں بھی تو کشمیریوں کی زندگی جا رہی ہے نا، وہ بھی تو ایک بہت بڑا وائرس ہے۔ ہاں ظاہر ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو بھارتی فوجیوں کی یا ان کے جو دہشت گرد انسان ہیں، دہشت گردی ہے، دہشت گردی جو پھیلائی جا رہی ہے اس کو بھی ایک وائرس کے طور پہ لینا چاہیے اور سب لوگوں کو متحد و متفق ہو کے اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ اب 5 فروری ہمارے پاس دن ہے، یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں، تو واقعہ ہمیں منانا چاہیے۔ اس دن ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمارے نوجوانوں کو آگے بڑھنا چاہیے، ہمارے بزرگ آگے بڑھیں، خواتین باہر نکلیں، تاکہ دنیا کو ایک بار پھر بتا سکیں کہ پاکستان کشمیر اور کشمیریوں کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ صحیح، کشمیر واقعی ہماری شاہراہ ہے اور شاہراہ کو بچانے کے لیے ہم ہر طرح کی قربانی دے سکتے ہیں۔ صحیح، تو ہمیں جہاں حکومت اپنے طور پہ یوم یکجہتی کشمیر منائے گی، وہاں ہم نے بھی اپنے طور پر اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ان کے درد میں حصہ لینا ہے، ان کا درد ہم یہ بانٹنا کلیئر ہے۔ کٹ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف حکومتی مسئلہ نہیں ہے، یہ فرد واحد کو اس کو اپنا ایشو سمجھنا چاہیے اور ہمیں اپنی بساط کے مطابق اپنا حصہ اس میں ڈالنا چاہیے۔ بالکل، کشمیر حکومت کا ایشو نہیں ہے، کشمیر پاکستان کا ایشو ہے، پاکستان میں بسنے والے باسیوں کا ایشو ہے، چاہے ان کے جس بھی مذہب سے تعلق ہو۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے، تو اگر وہ میری شاہراہ ہے تو میں یہ کیوں کہوں کہ وہ حکومت کی شاہراہ ہے؟ میری بھی شاہراہ ہے، آپ کی بھی شاہراہ ہے، اس ملک میں بسنے والے ہر باسی کی شاہراہ ہے، اور اس شاہراہ کو بچانے کے لیے ہمیں تو قدم اٹھانا ہے نا، ہمیں تو باہر نکلنا ہے نا۔ تو یہ اسکولوں کالجوں میں یا روایتی انداز میں ہم نے یکجہتی کشمیر نہیں منانا، ہمیں اس دفعہ بھرپور انداز میں، ڈفرنٹ انداز میں دل سے منانا ہے۔ پہلے بھی دل سے مناتے ہیں لیکن اس دفعہ ہم نے اٹھنا ہے، باہر نکلنا ہے، سڑک پہ آنا ہے۔ جس طریقے سے حکومت اقدامات اٹھائے گی، اعلان کرے گی، ہمیں حکومت کا ساتھ دینا ہے۔ ہم نے اپنے کشمیری بھائیوں کو اس بھارتی فوج کے تسلط سے نجات دلانی ہے۔ بالکل ٹھیک کہا گلزار صاحب آپ نے، ہمیں واقعی باہر نکلنا چاہیے اور یکجہتی کشمیر میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ اور ہم آپ کے ساتھ باہر نکلیں گے اور کشمیر کی آواز بنیں گے آپ لوگوں کی، ان لوگوں کی جن کے ساتھ اس وقت یہ ظلم ہو رہا ہے۔ ہمیں آواز اٹھانی ہے اس کرونا وائرس کے خلاف تاکہ لوگوں کو ہم محفوظ رکھیں۔ بہت شکریہ گلزار خان صاحب، اگلے ہفتے ہم پھر انشاءاللہ بیٹھیں گے اسی جگہ، آواز اٹھائیں گے۔ اور ناظرین، آپ دیکھتے رہیے گا آواز حق نیوز پر۔ خالد مجید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔